جب سے مالک نے ادراک نصیب کیا ہے، ہاتھ اٹھا کے گواہی، تب سے میں نے کبھی حمید ابن مسلم کا مقتل نہیں پڑھا۔ وہ لشکر یزید کا پیڈ ملازم تھا۔ آج یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ پورے محرم میں یاد رہے۔ یزید نے جب فوج بھیجی تھی پرانے وقتوں میں، جب جنگیں ہوتی تھیں تو بادشاہ جنگوں کا حال لکھنے کے لیے مورخ بھیجتے۔ 11 مورخ بھیجے تھے یزید نے، یہ ان 11 لوگوں کی ٹیم کا سربراہ تھا۔ اب جو یزید سے تنخواہ لیتا تھا وہ کیا بتائے گا حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا بنا حسین کے ساتھ؟ یہ جاننا چاہتے ہو تو حسین کے بیٹے سے پوچھو۔ میں نے بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے، ابھی جملہ میرے سینے میں ہے اور قسم بخدا میرے ہاتھوں کے باہر کھڑے ہیں۔ میں نے بزرگوں نے، ماتمیوں نے سمجھ لیا ہوگا۔ میں نے کہا حسین پہ کیا گزری یہ پوچھنا ہے، حسین کے بیٹے سے پوچھو۔ خیال رہے حسین کی بہن سے یہ سوال نہیں کرنا۔ شاید آپ ایک فرق محسوس کریں، اور کامران بھائی بیٹھے، مولا آپ کی زبان میں تاثیر دے۔ میں مقتل سے روایتیں بہت کم پڑھتا ہوں، بہت کم۔ ساری روایتیں پورے عشرے میں کامران بھائی کے لیے چھوڑتا رہوں گا۔ میں احساس پڑھتا ہوں، حسین احساس۔ چلو آج لگے ہاتھوں تم نے احساس پہ آنکھوں سے یہ آنسو بہا کر اس بات کو خریدا۔ کئی سال پہلے میری زندگی نے ایک کروٹ لی، بدل گیا سب کچھ۔ آج تم سے وہ بات بانٹتا ہوں، بس یہی مصائب ہیں، اور صرف آج کے دن کی مناسبت سے ایک جملہ اور اجازت۔ جانتے ہو کیسے؟ میں نے کہا نا حسین احساس کرنا۔ کتنا روئے ہو اپنی زندگی میں حسین پر مجھے نہیں پتا، لیکن اگر رونا چاہتے تو میں بتاتا۔ کوئی دن مقرر کرو، بھلے آج کا، تمہاری مرضی، دن کے اجالے میں نہیں، کوشش کر کے دیکھنا۔ رات کا پچھلا پہر، ہر سو اندھیرا، روشنی سے دور ہونا، کوئی اندھیرا پونا منتخب کرنا۔ باپ سے دور، ماں سے دور، بہنوں سے دور، بھائیوں سے دور، بچوں سے دور، دوستوں سے دور، بالکل اکیلے میں، سناٹے میں، جہاں کوئی آواز نہ ہو، کوئی رشتہ دار نہ ہو، تنہائی میں چپ کر کے بیٹھ جانا۔ جب تیرا سانس بالکل اعتدال پہ آ جائے، پھر دھیرے سے، آہستہ سے خود کو خود کہہ کے دیکھنا، ہائے حسین۔ ابھی تم نے صرف یہ تصور کیا ہے تو دیکھو، آزما کے دیکھنا، خود سے کہنا ذرا تنہائی میں، ہائے حسین۔ دنیا میں کبھی کسی ذاکر یا کسی کتاب نے تمہیں اتنا نہیں رلایا ہوگا، اتنا نہیں۔ جانتے ہو آپ کئی نوحے سنتے ہو آپ، بس روایت سن لو یہ اور اجازت۔ زندگی میں کتنے نوحے سنے ہوں گے، مولا حسین بادشاہ پر نوحے کہنے والوں کو حسین کی ماں جزائے خیر دے۔ جانتے ہو حسین پر پہلا نوحہ کس نے کہا تھا؟ جتنے ماتمی بیٹھے ہو، آزادار بیٹھے ہو، نوحہ خوان بیٹھے ہو، کامران بھائی آپ کے لیے بھی تاریخی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، حسین پر پہلا نوحہ کس نے کہا تھا؟ بس تیری آنکھوں نے وضو کیا، تیرے رخسار غسل کر لیں، حسین پر پہلا نوحہ خود حسین نے کہا۔ اور جانتے ہو کب کہا؟
جب ایک دن مدینے کے دربار سے قاصد نے آ کے کہا حسین تمہیں دربار میں بلایا جائے، بس اس دروازے پر دربار لفظ کا آنا تھا، کبھی نہ اٹھ کے چلنے والی بہن نے اپنی مسند چھوڑی، بھائی کے پاس آ کر کہی بھیا جانا ضروری ہے، کہا ہاں بہن، کہا پھر رک جا، آج تیرے جانے کا انتظام بہن کرے گی۔ بھائی کو روکا، آواز دے کے کہا عباس، عباس کی تعظیم کے عرش الہیہ سے صوت الہیہ آئی گو، عباس بادشاہ حکم بھی کہا عباس جا علی اکبر کو بلا کے لاؤ، اکبر آ گئے، کہا اونو محمد کو لاؤ، قاسم کو لاؤ، ایک ایک کر کے بنو ہاشم کے جوانوں کو اکٹھا کیا ہے، بی بی نے خود انہیں کھڑا کیا، اکبر تو حسین کے دائیں کھڑا ہو، قاسم تو بائیں کھڑا ہو، اونو محمد پیچھے کھڑے ہو، بنو ہاشم کے جوانوں کو حسین کے جھرمٹ میں ایک بار، حسین اپنا ہاتھ دے، حسین نے ہاتھ بہن کے ہاتھ میں دیا، اور ایک بار بہن نے حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے کے کہا تجھ سے واپس، عباس تجھے دے رہی ہوں حسین، اجرکم اللہ، جزاکم الحسین۔ یقیناً ختم ہو گئی، میں نے چھوڑ دیا تھا منبر، یقین مانو یک لخت ایک احساس آیا ہے کہ محرم ہو گیا ہے۔ مقصد تو یہی ہے نا تیرے میرے چل کے آنے کا، کتنا بڑا جمع غفیر ہے، گجرانوالا کیا جانے کتنی نور سے آئے ہو، صبح سفر کر کے، لیکن اتنا یاد رکھنا تیری یہ ہائے سننے کے لیے نا، ایک بیٹی مدینے سے آئی ہے، دو بیٹیاں شام سے آئی ہیں، سلامت جی میں نوکر عزادارو عباس آگے بڑھے۔ عالم یہ تھا کہ تلوار حمائل کی ہوئی ہے اور عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے میں ہے، دربار آیا، حسین نے عباس سے کہا عباس رک جاؤ، عباس نے نظریں جھکائیں، حسین نے دیکھا تو عباس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، کہا عباس چھلکنے نہ دینا ہے، کہا مولا حکم بڑا سخت ہے، آپ کی ٹال نہیں سکتا مولا، آنے دو، کہا عباس رک جا، کہا مولا، بس صرف یہ لفظ نکلا مولا، کہا اچھا عباس جا تیری مان، لیکن اگر میری آواز بلند ہو پھر عباس تجھے تیری مرضی پہ چھوڑا، آ جا۔ حسین دربار میں آئے، نانا یاد آ گئے، حسین ضبط کیا، کیوں بولا گیا؟ کہ شام سے یزید کا خط آیا، کہ کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ چاہتا ہے حسین سے بیعت۔ مولا کرسی پہ بیٹھے تھے، اتنا جملہ سنا ہے، حسین رسول کے اس فرمان کی تفسیر بن کے کھڑے ہو گئے، حسین کھڑا ہو تو تم پہ واجب ہے کھڑے ہو جاؤ، حسین کھڑا، کہ کیا کہا؟ کہ یزید کہہ رہا ہے حسین سے بیعت، کہ کس کے لیے؟ کہ یزید کے لیے، آپ نے جو کچھ سنا ہے اس ذیل میں مجھے نہیں پتا اس میں کتنا اضافہ ہے، حسین نے کچھ نہیں کیا، فقط بلا تشبیہ حسین نے اپنا دایاں ہاتھ ایسے ہوا میں بلند کیا اور پھر ایک بار اپنے ہی ہاتھ کو دیکھا، یہ فطرت انسانی، جب حسین نے دیکھا تو تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے ولید اور مروان، ان دونوں نے بھی حسین کے ہاتھ کو دیکھا، اور حسین نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو ایسے 3 بار ایسے حسین نے کہا یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ دست خدا ہے، خبردار خدا کسی کی بیعت نہیں کرتا۔ آپ سلام، یہ گویا میرے گلے پہ یہ قرض تھا، یہ جملہ مجھے کہنا تھا بیچ میں، کہ یہ دست خدا ہے، نہیں کرتا، ید اللہ ہے۔ بس یہ کہہ کے حسین پلٹے، مروان نے آگے پڑھ کے ولید سے کہا ولید
یہیں حسین کا سر کاٹ لے. اگر حسین یہاں سے چلا گیا تو پھر خون بہائے بنا حسین ہاتھ نہ آئے گا. بس اتنا کہا تھا اس نے کہ حسین پلٹے ہیں. جلال اللہ کی تصویر کو جلال آیا. حسین نے دیکھ کر کہا نیلی آنکھوں والی کے بچے تو حسین کا گلا کاٹے گا. بس حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا. کسی کی ٹھوکر اس دربار کے دروازے پہ لگی ہے. دروازہ بمائے قبضے کے اڑتا ہوا آیا. عباس نے تلوار نکال کے کہا کون ہے جس نے عباس کی زندگی میں حسین سے بلند آواز میں بات کی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا عباس آج تو ہے تو بلند آواز برداشت نہیں. تیرا زین سے گرنا ہوگا. کوئی تیر مارے گا, کوئی پتھر مارے گا. اجرکم اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھو. ہو گئی مجلس, چھوڑ دیا میں نے جملہ, سارے مسائل چھوڑ کے آخری جملہ اور اجازت. عزادارو حسین نے عباس کو روکا جیسے روکا, چھوڑ دیا میں نے. عباس کو کہا عباس ایک کام کر جا. نہیں رک رہے تھے عباس. جب بات آئی نا حسین کے کام کی, کہا مولا حکم. کہا جا عباس کچھ گھوڑے تیار کر. عباس نے کہا جی مولا. عباس سمجھ گئے کہ سفر کو تیار ہے. عباس گھوڑے تیار کر, عباس سامان حرب تیار کر, عباس جتنی تلواریں ہیں سب نکال لے, عباس نیزیں نکال لے, عباس تیر نکال لے, عباس بنو ہاشم کے سارے جوانوں کو بلا لو. عباس ہر بات پہ ایک ایسی انگڑائی لیتے تھے کہ گویا سینے کے زور سے بند ٹوٹ رہے تھے کہ ایسے میں آخر میں حسین نے کہا عباس جا محمل تیار کر, عباس ناقے تیار کر, عباس ہودج لگا. اب ایسا پھپرا عباس زانووں کے بل آیا. کہا مولا محمل کیوں؟ کہا عباس بہن ساتھ جائے گی. بس اتنا کہنا تھا. عباس نے پیشانی زمین پہ ماری, اٹھایا عباس کو, بھیجا. خود کہا نانا کے مزار پر, نانا جو تم سے وعدہ کیا تھا بس یہ دو جملے ختم. حسین پر پہلا نوحہ کس نے کہا؟ زندگی میں کتنے ہوں گے تم نے حق ادا کیا, تم نے پرسے کا. فضائل میں بھی مصائب میں بھی ہاتھ جوڑ کے وقت شاید زیادہ لے گیا, میں گستاخی سے معاف کر دیں. کئی نوحہ خوان, کئی لکھنے والے بہت کچھ لکھتے ہیں, بہت کچھ پڑھتے ہیں. وقت نہیں ہے زیادہ, لیکن دو جملے سنو. حسین نے پہلا رسول کے مزار پر آئے ہیں اور رسول کے مزار پر آ کے کہتے ہیں نانا میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا, یہ نکال رہے ہیں. حسین خود پہ نوحہ کر, نانا میں جانا نہیں چاہتا, نانا ان گلیوں میں تیری خوشبو ہے, نانا یہاں تیری یاد ہے, نانا تیرا مزار ہے, جب بھی تیری یاد آتی ہے میں تیرے مزار پہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں. نانا کیا کچھ ہو سکتا ہے کہ میں مدینے سے نہ جاؤں؟ نانا کچھ تو کر. عزادارو عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قبر شگافتہ ہوئی ہے, رسول کے دو ہاتھ باہر آئے ہیں اور رسول نے ہاتھ باہر نکال کے کہا آ جاؤ میرا غریب الوطن بیٹا, آ جاؤ میرا کربلا کا مسافر بیٹا. عزادارو حسین نے رسول کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا, قبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا, قبر برابر ہوئی. اب سنو کہ قیامت سب چھوڑ کے اگلا جملہ. پھر حسین کہاں آیا؟ روایت کہتی ہے حسین پھر آیا جنت البقیع, ماں کی قبر پر. کیسے؟ میں نہیں پڑھ سکوں گا, نہ وقت ہے نہ ہمت, لیکن ایک جملہ. مقتل کہتا ہے حسین ماں کی قبر پر ایسے گیا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ ایڑیوں کے بل, ماں کی آغوش میں. حسین
جاتے ہوئے یہی کہہ رہے تھے، اماں مجھے آغوش میں لے لے۔ اماں کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اماں تو جب بھی مجھے بلاتی تھی ہمیشہ کہتی تھی آ جا میرا لال اور میرا لخت جگر۔ اماں آج حسین کہہ رہا ہے مجھے بلاؤ۔ اماں بلاتی کیوں نہیں؟ وہ رسول بلا رہا تھا، حسین نے ہاتھ واپس کر دیے۔ یا حسین کہہ رہا اماں کیا ایسا نہیں ہو سکتا آج تیری آغوش میں؟ عزادارو کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین بلائے اور ماں نہ آئے۔ عزادارو قبر شگافتہ ہوئی ہے، ماں کا ہاتھ آیا لیکن آواز بھی آئی، حسین کے جگر پہ خنجر چلا ہے۔ حسین ماں کا ہاتھ تھامنے لگا تھا کہ یک لخت آواز آئی، حسین رک جا۔ کہا ماں آج تو آنے دے۔ کہا حسین پلٹ جا۔ کہا ماں میں چلا جاؤں۔ کہا حسین تو شام کا گھر سے نکلا ہوا ہے، رات کا پہر ہو گیا، جب تو نے گھر چھوڑا تھا تیری بہن اس وقت سے دروازے پہ کھڑی ہے اور میری بیٹی زیادہ دیر کھڑی رہنے کی پلٹ جا۔ حسین